احباب گرامی، سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو 4 حکم دیے تھے ان کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اگر آپ پہلی آیات کو کھولیں تو آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے کہ اے نبی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈریے اور کفار منافق لوگ ان کی آپ اطاعت نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دوسرا حکم آپ کو یہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جو آپ کو سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، آپ اس کی اتباع کریں گے، آپ اس کے پیچھے لگیں گے۔ آپ نے کسی اور بندے کی بات کو نہیں سننا، آپ نے ہماری جو ہم آپ کے رب آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ نے اس کے پیچھے لگنا ہے۔ پھر اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو توکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ رکھنا، وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 6 تک کچھ ایسے حکم دے دیے جن پر عمل کرنا واقعتاً مشکل تھا، لیکن چونکہ پہلے یہ حکم دیا گیا تھا، تمہید باندھ دی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تو ذرا دھیان سے آپ نے ان حکموں کو ماننا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہوتا ہے بسا اوقات اس طرح بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کہتے اپنے نبی کو ہیں تو اصل میں وہ سنایا ہمیں جا رہا ہوتا ہے، وہ حکم بیسیکلی ہمارے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سر تپا اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرنے والے تھے، آپ نے تو کبھی بھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کیا۔ لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کے لیے اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ دیکھیے، اگر نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو امتی پر زیادہ لازم ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا عمل کر کے دکھایا ہے تو امتی بھی ویسا عمل کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہیں، ان کے سارے معاملات آگے اللہ نے سیدھے کر دیے ہیں، وہ پہلے جنت کے اندر جانے والے ہیں، تو ایک امتی کو چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کرے، وہ زیادہ تگ و دو کرے، انتھک محنت کرے، اپنے جسم کو تھکائے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے، تو پھر کہیں جا کر اسے وہ فیض ملتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں انعمت علیہم کہہ کر مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا رستہ دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ وہی رستہ ہے جس پر چلنے کے لیے انتخاب ہم سب کا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یا کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُنَجِّسَانِهِ، یا تو اس کے پھر والدین ہوتے ہیں بعد میں جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے جسے ہم فطرت اسلام کہتے ہیں، جو دین فطرت ہے۔ لہٰذا فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو ضروریات تھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں سے 2 باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماؤں کی طرح نہیں ہیں، اور جن کو تم نے اپنے منہ بولے بیٹے بنا لیا وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ حکم دینے کے بعد اور ان کی تفاصیل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اشارہ دے رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، حلف لیا تھا اس بات کا کہ جو کچھ بھی ہم ان کے اوپر نازل کریں گے،
جو شریعت ان کے اوپر نازل کی جائے گی، جو حکم ان کو دیا جائے گا، وہ اس پر عمل کریں گے، وہ اس کے ساتھ وفا کریں گے، وہ وعدہ نبھائیں گے، وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کریں گے۔ یہ وعدہ صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں، ہم نے ان سب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب جب اللہ رب العالمین کا حکم تم پر نازل ہوگا تم نے اسی کو فالو کرنا ہے، تم نے اسی کے پیچھے لگنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم سب اس راستے سے ہٹ جاؤ یا ایک بندہ ایک نبی اپنی مرضی کرنا شروع کر دے۔ اور ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے کہ اگر نبی کوئی اپنی مرضی کرتا تو سب سے زیادہ بڑا عذاب اس کے اوپر آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ہاں، یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے باہر نکل گئے تھے، اللہ کی اجازت کے بغیر باہر نکلے، اور جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو طوفان آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اسے ہم سمندر کے حوالے نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ اس طوفان سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں ہی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر نکلا ہوں، لہٰذا قرآن دازی ہوئی تو یونس کا نام نکلا، دوسری مرتبہ ہوئی تب بھی یونس کا ہی نام نکلا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی جب ان کا نام نکلا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کے لیے لکھا تھا ان کو سمندر کے اندر پھینکا گیا، اور بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر وہ پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، زمین کے اندھیرے میں، کتنی تہوں کے نیچے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یونس ہماری اس وقت تسبیح بیان نہ کرتا، اس وقت توبہ نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی دیواروں تک اسی پیٹ کے اندر ہی رہتا۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ نبی کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی دوسری آیت میں جو حکم دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اسی کا کریں جس کا آپ کو آپ کا رب حکم دے رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کا مضمون دیکھیں تو سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب آپ کے اوپر نازل کر دی گئی ہے، آپ کے سینے میں اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی ہول نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ مومنوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے یہ ڈرانے کا سامان ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تم سب کے اوپر نازل کیا ہے اس کا اتباع کرنا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، جو زبانیں تم لوگوں نے عزت دے رکھی ہیں، ان کا اتباع نہ کرنا۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، پھر بھی بہت تھوڑے ہیں جو اپنے رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں پاؤں میں پہن کر مجبور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی ولدیت اس کے ساتھ حقیقی باپ ہی کی لگے گی، لہٰذا آپ کا زید بن حارثہ کے ساتھ جتنا مرضی پیار پڑ چکا ہے لیکن اس کی ولدیت اس کے حقیقی باپ کی لگے گی، اور آپ اس کی بیوہ سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین تسلی کا سامان یہاں پر کر رہے ہیں، حکم کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری، اتباع کرنے کی ذمہ داری صرف آپ کے اوپر ہی نہیں ڈالی بلکہ آپ سے پہلے جو تمام نبی گزر چکے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی یہی وعدہ لیا تھا، ہم نے ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ڈالی تھی، یہی بوجھ ان کے اوپر بھی ڈالا تھا۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، آپ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسی ابن مریم، ان سب سے ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جو مشہور تھے اور عرب ان کو پہچانتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کے نام یہاں پر ذکر کیے ہیں، اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا ہے کہ آپ سے وہی عہد لیا گیا ہے جو ہم نے نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسی ابن
مریم سے جو عہد ہم نے لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یاد رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ بہت بھاری ذمہ داری تھی، ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا، بڑی اچھی طرح سے ان سے جو ہے وہ یہ ذمہ داری کا حلف اٹھوایا تھا کہ تم لوگوں نے جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمارے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ گویا کہ نبیوں کا یہ ترہ ہے، یہ امتیاز ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وہ کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ تو نبیوں کے رستے پر چلتے ہوئے ہمارا بھی یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم چلیں تو نبیوں کے رستے کے اوپر چلیں، اگر ہم اٹھیں تو نبیوں کے رستے کے لیے اٹھیں، اور اگر ہم بیٹھیں تو نبیوں کے رستے کے لیے بیٹھیں۔ ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک حرکت، ہماری زندگی کا ایک ایک معاملہ نبیوں کی شان کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جو حکم نبیوں کو دیا گیا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ زیادہ اطاعت کرتے ہیں، وہ زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر دکھاتے ہیں، تو امتیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ کام کریں۔ وہ پیچھے رہ کر جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم ان کی جگہ پر ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، اور ہم ہی نے ان کے دین کی ترویج آگے تک کرنی ہے۔ میرا بھائی اگر ہم نے ہی اس ذمہ داری کو نہ سمجھا تو پھر اور نبی تو کوئی نہیں آنے والا۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن میں ایک بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، ایمان والو جس کسی نے اپنے ایمان سے پیر موڑ لیے، جو مرتد ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو ختم کرے گا اور ان لوگوں کو لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونا، جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے حق میں بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے یہ ننگی تلوار ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ شرمیلے نہیں ہوں گے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آگے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نبی تو نبی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہی جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی، نبیوں کو اتنا پابند کیا، کیوں کیا؟ اس لیے لام کا معنی یہاں پر لام کیا ہوتا ہے، لِيَسْأَلَ، تاکہ اللہ سوال کرے، اس لیے اللہ نے ایسا کیا، لیسأل، تاکہ اللہ پوچھے اپنے سامنے کھڑا کر کے، الصادقین عن صدقہم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا کیا معاملہ رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی حتیٰ کہ وہ 5 باتوں کا جواب رب کے سامنے کھڑا ہو کے نہ دے لے، عن شبابہ فیما افنا، اس کی جوانی کہاں پر گزری، وعن عمرہ فیما ابلا، اور اس نے عمر اپنی کہاں پر بسر کی، اور اس نے اپنا مال جہاں سے کمایا کیسے کمایا، جہاں سے کمایا پھر اپنے ہاتھ میں لے کر اسے آگے کیسے خرچ کیا، اور اس کو اولاد عطا کی تھی، اس نے اولاد کی تربیت کیسے کی، اور جتنا اس کو علم تھا اتنا اس نے عمل کیا بھی یا نہیں کیا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ سوال کریں گے ہر سچے سے اس کی سچائی کے متعلق کہ بتا تیرے ایمان نے تجھے کیا سکھایا تھا۔ یہی وہ سوال ہے جو قبر کے اندر رکھتے ہی بندے سے کیا جاتا ہے، مر ربک، بتائیے آپ کا رب کون ہے، ما دینک، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا رستہ کیا تھا، ومن نبیک، اور آپ کس کے پیچھے لگے رہے۔ اگر تو مومن ہوا تو جواب صحیح ہے، اور اگر وہ سچا نہ ہوا، اگر اس کا ایمان نہ ہوا، اس نے یہی کہا ہوا کہ جی نبی تو نبی ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں، تو پھر وہ وہی بات کہے گا جو کسی کافر نے کہنی ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہنا ہے، میں تو وہی بات دنیا میں بھی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی برے عذاب کے اندر جکڑ لیں گے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، میرا بھائی اللہ سوال کریں گے، ذرا یہ موقع دیکھنے والا ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا موقع جب آپ پر آیا کہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا سوال کے لیے، گواہی کے لیے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ کو ہم کھڑا کر کے اس سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی امت کو اس کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا ہر نبی اپنی امت کی گواہی، اپنی امت کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اور آپ نے پچھلے سارے انسانوں کی رپورٹ اللہ کو دینی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے کھڑا ہوا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر بات آتی ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی تو ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اللہ یہ بھاری ذمہ داری اسی لیے تو ڈال رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین اتنا سخت نہیں ہے، میرا بھائی یہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی میں مارنی پڑتی ہے، اپنے اندر کو مارنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر رب ملتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ رستہ ملتا ہے جسے ہم انعمت علیہم کہتے ہیں، پھر اس رستے سے جان چھوٹتی ہے جسے غیر المغضوب اور ولضالین کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یار نبیوں کو اتنا کہا جا رہا ہے تو ہم کس کھاتے کے اندر جائیں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے انکار کر دیا ان کے لیے پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ۔ احباب گرامی،